میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کی طالبان حکومت اور امریکہ کی ٹرمپ حکومت میں لفظی لڑائی اب شروع ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ٹرمپ کا لگاتار دباؤ ہے افغانستان کی طالبان حکومت پر کہ وہ تمام ہتھیاروں کو، تمام اسلحہ کو واپس کرے جو ہمارا ہے اور ہم نے افغانستان میں چھوڑ دیا تھا۔ ادھر طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہتھیار امریکہ کا ہے، جو اسلحہ امریکہ کا ہے، وہ سب ہم نے مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اور مال غنیمت میں حاصل کی ہوئی چیز کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جب افغانستان کی طالبان حکومت اپنے پریڈ میں ان ہتھیاروں کی نمائش کرتی ہے، ان ہتھیاروں کو ڈسپلے کیا جاتا ہے یا ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا کے سپر پاور ملک ہیں، ہمارا دبدبہ پوری دنیا میں، اور ہمارے اسلحہ کو افغانستان میں طالبان نے چھین رکھا ہے۔ وہ ہمارے اسلحوں کی نمائش کر رہے ہیں اور ہم ان سے چھین نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں افغانستان کی طالبان حکومت کو یہ اسلحے ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، یہ ہتھیار ہمیں لوٹانے ہوں گے۔ ادھر افغانستان کی طرف سے انکار کیا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کو، ان اسلحوں کو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے۔ امریکہ نے ہمیں برباد کرنے کے لیے ان اسلحہ کو، ان ہتھیاروں کو یہاں بھیجا تھا، پچھلی حکومت کو دیا تھا، اور مقصد تھا طالبان کا خاتمہ کرنا، طالبان کا نام و نشان مٹانا، ہمیں شکست سے دوچار کرنا۔ لیکن ہم نے اپنے ہتھیاروں سے، ان جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کیا، امریکہ کو دیش چھوڑنے پر مجبور کیا، امریکہ کو ذلت اٹھا کر یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس لیے اب ہم ان ہتھیاروں کو امریکہ کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے پچھلی حکومت یعنی جو بائیڈن سرکار پر بھی بار بار تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے واپسی اچھے انداز میں نہیں کی، امریکہ کا اربوں ڈالر کا جو بائیڈن نے نقصان کرا دیا۔ امریکی فوج جب افغانستان سے بھاگ رہی تھی تو اس نے تمام ہتھیاروں کو یوں ہی چھوڑ دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج افغانستان کی طالبان حکومت ہمارے ہتھیاروں سے ہمیں ہی دھمکی دے رہی ہے، ہمیں چڑھانے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پورا معاملہ کیا ہے اس کو اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تقریباً 20 سالوں تک امریکہ نے افغانستان میں طالبان پر حملہ کیا، طالبان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن 20 سال تک جنگ لڑنے کے باوجود بھی امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور امریکہ کو پیدل پا افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا 2001 میں۔ 2001 میں 9/11 کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی 11 ستمبر کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر حملہ ہوا۔ اس حملے کا الزام امریکہ نے سیدھے اسامہ بن لادن پر عائد کیا، اور اسامہ بن لادن ان دنوں افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ نے اس وقت کی افغانستان میں طالبان سرکار سے اور اس کے سربراہ تھے ملا عمر، ان سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن جو القاعدہ کا سربراہ ہے، وہ 9/11 حملے کا مجرم ہے، گنہگار ہے، اس سے آپ ہمارے حوالے کرو۔ ملا عمر نے کہا، طالبان کی حکومت نے امریکہ کو جواب دیا، اسامہ بن لادن ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے اگر حملہ کیا تو اس کا مکمل ثبوت دکھاؤ، بغیر ثبوت دکھائے ہم حوالے نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ہی 7 اکتوبر کو امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حلہ بول دیا، حملہ شروع کر دیا۔ دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ الائنس کے امریکہ نے اور پوری فوج کو افغانستان میں اتار دیا۔ پاکستان کی سرزمین کا افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ نے استعمال کیا، اور اس طرح افغانستان کی طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1996 میں طالبان کی پہلی حکومت افغانستان میں بنی تھی، اور 2001 میں اس کا امریکہ نے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں اپنے لوگوں کو اقتدار میں بیٹھایا، اور امریکہ کا حملہ طالبان پر لگاتار جاری رہا۔ طالبان کے لیڈروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ امریکہ نے کیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 20 سال تک امریکہ نے افغانستان پر کنٹینیو حملہ کیا، افغانستان یا کہہ لیجئے طالبان اور القاعدہ کے لیڈروں کو مارنے کا دعویٰ کیا۔ لیکن 20 سال تک حملہ کرنے کے بعد، جنگ لڑنے کے بعد امریکہ کو اپنی ہار ماننی پڑی، شکست تسلیم کرنی پڑی، اور امریکہ نے افغانستان سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد قطر کی ثالثی میں طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ امریکی فوج اور دنیا کی جو دوسری فوجیں ہیں وہ سب افغانستان سے باہر نکل جائے گی، تب بھی لگ رہا تھا کہ 2 سے 3 مہینے کا وقت چاہیے امریکی فوج کو نکلنے کے لیے اور طالبان کو اقتدار سنبھالنے کے لیے۔ لیکن طالبان نے قندھار سے حملہ شروع کیا امریکی فوج پر، یا کہہ لیجیے افغانستان پر
طالبان نے قبضہ کرنا شروع کیا اور 2 دن میں ہی قندھار سے کابل تک پہنچ گئے اور 15 اگست 2021 میں مکمل طور پر پورے افغانستان کو طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور لتے پتے ننگے پاؤں امریکی آرمی کو، دنیا کے دوسرے دیشوں کی آرمی کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا۔ جاتے ہوئے امریکہ نے اپنے ہتھیاروں کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی، جنگی طیاروں کو، ہیلی کاپٹرز کو امریکہ نے ناکام بنایا۔ امریکہ نے یہی دعویٰ کیا کہ اس نے تمام ہیلی کاپٹرز کو، جنگی جہازوں کو، تمام ہتھیاروں کو ناکام بنا دیا ہے اور طالبان ان کا استعمال نہیں کر سکتے، یا طالبان کے پاس اتنا ذہن نہیں ہے، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، طالبان کے پاس ایسی قابلیت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ان چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی امریکہ نے دعویٰ کیا۔ امریکہ کا پلان یہ تھا کہ قندھار سے کابل تک پہنچنے میں اور پورا کنٹرول سنبھالنے میں کم از کم طالبان کو 3 مہینہ سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا اور اس دوران وہ اپنے تمام ہتھیاروں کا ناکام بنا دیں گے، ناکارہ کر دیں گے، یہاں سے دھیرے دھیرے باہر نکل جائیں گے۔ لیکن صرف 2 دن میں طالبان کی قیادت، طالبان کی آرمی کابل تک پہنچ جاتی ہے، پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ صدارتی محل کا کنٹرول طالبان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی طالبان کے رہنما سنبھال لیتے ہیں اور اس کے بعد آنن فانن میں امریکی آرمی کو نکلنا پڑتا ہے۔ امریکہ کی جو ایمبیسی افغانستان میں کابل میں ہے، وہاں سے باضابطہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں کے آفیسرز کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، پھر امریکی جہازوں میں انہیں سوار کر کے امریکہ پہنچایا جاتا ہے۔ ان سب کے دوران امریکہ نے یہی دعویٰ کیا کہ ان کے انجینئرز نے، ان کے افسران نے تمام ہتھیاروں کو ناکام بنا دیا ہے اور طالبان کے پاس یہ قابلیت، یہ لیاقت، یہ ذہانت نہیں ہے کہ وہ امریکی ہتھیاروں کا استعمال کر سکے۔ لیکن امریکہ کے جانے کے بعد طالبان نے امریکہ کے دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ امریکی ہیلی کاپٹر کو طالبان نے اڑانا شروع کر دیا، امریکہ کے جنگی جہازوں کا انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد افغانستان میں ہر سال 15 اگست کو جب طالبان کی طرف سے جیت کا جشن منایا جاتا ہے، پریڈ نکالی جاتی ہے، تو اس میں امریکہ کے ان ہتھیاروں کی نمائش کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جس امریکہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، طالبان کا نام و نشان مٹانا چاہا، طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، 20 سالوں تک حملہ کیا، دنیا کے کئی ملکوں کو ساتھ ملا لیا، وہی طالبان آج امریکہ کے ہتھیاروں کی نمائش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ہتھیار طالبان کے قبضے میں ہیں اور امریکہ ان سے چھیننے میں ناکام ہے۔ تو یہ بات ٹرمپ سرکار کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اور ٹرمپ کئی بار یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ وہ طالبان سے ان ہتھیاروں کی واپسی چاہتے ہیں، لیکن طالبان نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جو ہتھیار ان کے پاس مال غنیمت میں ملے ہیں وہ اس کو واپس نہیں کرنے والے ہیں۔ پچھلے دنوں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جو ہتھیار ہے امریکہ کا، وہ انہیں مال غنیمت میں ملا ہے اور اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ ان ہتھیاروں کی واپسی چاہتا ہے تو انہیں 20 سال تک کا ہرجانہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ 20 سالوں تک امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا رکھا، یہاں حکومت کی، تو 20 سالوں کا جو نقصان ہوا افغانستان کا، اس کا ہرجانہ بھی امریکہ کو دینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہتھیار امریکہ نے ہمیں نہیں دیا تھا بلکہ یہاں کی پچھلی حکومت کو دیا تھا، اور وہ حکومت امریکہ کا ساتھ دینے میں ناکام رہی، امریکہ جنگ جیتنے میں ناکام رہا، اسے ہار کر جانا پڑا اور ہم نے یہ ہتھیار جیت کر حاصل کیا ہے، مال غنیمت میں حاصل کیا ہے، اور مال غنیمت میں حاصل کی ہوئی چیز ہم کسی کو واپس نہیں کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے اصول میں ہے، نہ دستور میں ہے، بلکہ اسلامی نظام اور مزاج کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت کتنا ہتھیار طالبان کے پاس ہے؟ تو وائس آف امریکہ نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو ہتھیار امریکہ کا موجود ہے افغانستان کے پاس ہے، کہہ لیجئے طالبان کے پاس، وہ $7 ارب سے زیادہ کی ملکیت کا ہے، یعنی بہت بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے اور امریکہ اسی لیے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق 7,77,000 رائفلیں موجود ہے، 70,000 گاڑیاں موجود ہے، اس کے علاوہ بختر بند گاڑیاں بھی پائی جاتی ہیں امریکہ کے افغانستان میں، کچھ ہیلی کاپٹرز موجود ہے، جنگی جہاز موجود ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 70,000 گاڑیاں
جو طالبان کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے بھی ایک رپورٹ 2022 میں جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ طالبان نے اگست 2021 میں امریکہ کی واپسی کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے 7 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے بیشتر فوجی ساز و سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ امریکی فوج نے افغانستان کو چھوڑتے وقت بہت سارے فوجی ساز و سامان کو ناکارہ بنا دیا تھا، لیکن کچھ ہتھیار، گاڑیاں، ہیلی کاپٹرز اور دیگر ساز و سامان درست حالت میں طالبان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اس کو ہم ناکام نہیں بنا سکے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا تھا، جب افغان طالبان اپنی سالانہ پریڈ میں امریکہ کے اسلحے اور گاڑیوں کی نمائش کرتے ہیں تو منظر انہیں غصہ دلاتا ہے، انہیں خوفناک کرتا ہے اور ہر حال میں وہ طالبان سے اسے واپس لے کر رہیں گے۔ ادھر طالبان نے بھی امریکہ کو صاف جواب دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے درمیان جو یہ لفظی لڑائی چل رہی ہے، یہ ہتھیاروں کی واپسی کی یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے، یہ کس انجام تک پہنچتی ہے۔ لیکن طالبان نے تو واضح لفظوں میں کہہ رکھا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، اور ادھر امریکہ کی بھی اس میں واضح ہار تھی۔ امریکی صدر نے جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی بار بار تنقید کا نشانہ بنایا اور یہی کہا کہ جب یہ لوگ واپسی کر رہے تھے، افغانستان چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا اور صحیح طریقے سے ہتھیاروں کو ناکام نہیں بنایا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ امریکہ نے بار بار دعویٰ کیا کہ طالبان کے پاس قابلیت نہیں ہے، طالبان کے پاس قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، وہ امریکی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن طالبان نے امریکی مدد حاصل کیے بغیر امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب امریکہ پریشان ہونے لگا ہے۔ ادھر طالبان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کو چین سے یا دنیا کے دوسرے ملکوں سے بیچ رہے ہیں، اس سے اپنی معیشت کو اچھا بنا رہے ہیں۔ لیکن افغانستان کی امارت اسلامیہ کی طرف سے اس طرح کے کسی بھی الزام کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اور صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ہم نے مال غنیمت میں حاصل کیا ہے، اس کو ہم کبھی بھی واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ماہ مبارک میں ملت ٹائمز کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے۔ ملت ٹائمز کی پوری ٹیم ہے، ملت ٹائمز آپ کا چینل ہے، آپ کی آواز اٹھاتا ہے کہ اسے مضبوط بنانا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔